بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی تحریر بہن بھائی کے پیار کے نام۔ دنیا کی سب سے انمول چیز بہن بھائی کا پیار ہوتا ہے۔ بہنوں سے لڑتے بھی بہت ہیں اور بہنوں کے بغیر گزارا بھی نہیں ہوتا۔ میری بہنیں ایسی ہیں جن سے میں ناراض ہو کر ایک دن بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ یا اللہ میری بہنوں کو دنیا کی تمام خوشیاں دینا۔ آج صبح کا وقت تھا، میرا دوست میرے پاس آ کر بیٹھ گیا، مجھے سلام کیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرا ہاتھ پکڑ کر رونے لگا اور بولا کہ میرے دوست، کہ میں آج خود کو بہت چھوٹا محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے اس کو دلاسا دیا، پوچھا کیا ہوا میرے دوست، لیکن وہ مجھ سے نظریں نہیں ملا رہا تھا۔ پھر زور زور سے رونے لگا۔ سب لوگ اس کی طرف دیکھنے لگے۔ میں نے اس کو چپ کرایا اور کہا کہ سب دیکھ رہے ہیں، مگر وہ میرے سینے سے لگ کر روتے ہوئے بولا کہ دوست، بہنیں ایسی کیوں ہوتی ہیں؟ اس کی یہ بات سن کر میں بہت حیران ہو گیا اور اس سے بولنے لگا کہ بھائی تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ تو اس پر وہ کہنے لگا کہ بہن کی شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں، میں کبھی بھی اس کے گھر نہیں گیا، یہاں تک کہ عید بھی کبھی نہیں دی، امی ابو ہی جاتے ہیں۔ میری بیوی ایک دن مجھے کہنے لگی، آپ کی بہن جب بھی آتی ہے اس کے بچے گھر کا حال بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں، خرچ ڈبل ہو جاتا ہے، اور تمہاری ماں ہم سے چھپا کر گھر کا سارا راشن کا سامان اس کو دے دیتی ہے۔ تم اپنی ماں کو بولو یہ ہمارا گھر ہے، کوئی خیرات خانہ نہیں۔ تو اس پر مجھے بہت غصہ آ گیا کہ میں مشکل سے گھر کا خرچ پورا کر رہا ہوں اور ماں سب کچھ بہن کو دے دیتی ہے۔ بہن ایک دن گھر آئی ہوئی تھی، اس کے بیٹے نے ٹی وی کا ریموٹ توڑ دیا۔ میں نے ماں سے غصے میں کہہ دیا کہ ماں، بہن کو بولو یہاں صرف عید پر ہی آیا کرے بس، اور یہ جو آپ گھر کا سامان تھیلے بھر بھر کر اس کو دیتی ہیں اس کو بند کریں۔ اس پر ماں بالکل چپ رہی، مگر بہن نے ساری باتیں سن لی۔ میری بہن مجھ سے کچھ نہ بولی، بس اپنے بچوں کو تیار کیا اور کہنے لگی بھائی مجھے بس اسٹاپ تک چھوڑ آؤ۔ میں نے جھوٹے منہ کہا کہ بہن رہ لیتی کچھ دن اور، لیکن وہ مسکرائی اور بولنے لگی کہ نہیں بھائی، بچوں کی چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں، اور میں پھر اس کو اسٹاپ تک چھوڑ آیا اور وہ اپنے گھر چلی گئی۔ پھر جب ہم دونوں بھائیوں میں زمین کا بٹوارا ہو رہا تھا تو میں نے صاف انکار کر دیا کہ میں اپنی بہن کو زمین میں سے حصہ نہیں دوں گا۔ میری بہن میرے سامنے بیٹھی تھی اور وہ بالکل خاموش رہی، کچھ نہ بولی۔ تو اس پر ماں نے کہا کہ بیٹی کا بھی حق بنتا ہے، لیکن میں نے غصے سے کہا کچھ بھی ہو جائے میں بہن کو حصہ نہیں دوں گا۔ اس پر میری بیوی بھی میری بہن کو برا بھلا کہنے لگی اور میری بہن بیچاری خاموش ہی رہی۔ میرا کافی عرصے سے کام کاج نہیں تھا۔ میرے بڑے بیٹے کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی تھی، میرے پاس اس کا علاج کروانے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ میں بہت پریشان تھا اور میں نے 2 لاکھ کا قرض بھی لے لیا تھا۔ بھوک سر پر تھی اور میں بہت پریشان تھا اور کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا، شاید اپنے حالات پہ رو رہا تھا کہ اتنے میں بہن گھر آ گئی۔ تو میں غصے سے بولا اب یہ منحوس بھی آ گئی ہے۔ میری بیوی مجھ سے کہنے لگی کہ کوئی ضرورت نہیں اس کے لیے کچھ بھی لے کر آنے کی۔ کچھ دیر بعد میری بہن میرے پاس آئی اور مجھ سے بولی کہ بھائی پریشان ہو؟ میں نے کوئی جواب نہ دیا تو بہن نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولی بڑی بہن کی گود میں کھیلتے رہے ہو، اب دیکھو مجھ سے بھی کتنے بڑے لگتے ہو۔ پھر میرے قریب ہوئی اور اپنے پرس سے سونے کے کنگن نکال کر میرے ہاتھ میں رکھے اور آہستہ سے بولی پاگل تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ تیرا بھائی شہر گیا ہوا تھا، بچے سکول تھے، میں نے سوچا دوڑتے دوڑتے بھائی سے ملا ہوں۔ یہ کنگن بیچ کر اپنا خرچہ کر بیٹے کا علاج کروا، شکل تو دیکھ ذرا کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے۔ میں خاموشی سے اپنی بہن کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ وہ آہستہ سے بولی کسی کو نہ بتانا کنگن کے بارے میں، تم کو میری قسم ہے، اور 1000 روپے مجھے دیے جو 150 کے نوٹ تھے، شاید اس کی جمع پونجی تھی۔ میری جیب میں ڈال کر بولی بچوں کو گوشت کھلا دینا، پریشان نہ ہوا کر، تیرے بھائی کو تنخواہ ملے گی تو پھر آؤں گی۔ اور جلدی سے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور بولی کہ کتنے بال سفید ہو گئے،
وہ جلدی سے جانے لگی تو میں نے اس کے پیروں کی طرف دیکھا تو ٹوٹی ہوئی جوتی پہنی ہوئی تھی اور پرانا سا دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ وہ جب بھی ہماری طرف آتی وہی دوپٹہ اوڑھ کر آتی تھی۔ دوست بہن کی اس محبت پر میں تو مر گیا۔ ہم بھائی کتنے مطلب پرست ہوتے ہیں کہ بہنوں کو پل بھر میں بیگانہ کر دیتے ہیں، اور بہن بھائیوں کا ذرا سا دکھ برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ بہن کے کنگن پکڑے زور زور سے رو رہا تھا، اس کے ساتھ میری آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ اپنے گھر میں خدا جانے کتنے دکھ برداشت کر رہی ہوتی ہیں۔ کچھ لمحے اپنی بہنوں کے پاس بیٹھ کر ان کا حال چال پوچھ لیا کرو کہ شاید ان کے چہروں پر کچھ لمحوں کے لیے سکون آ جائے۔ بہنیں تو ماں کا روپ ہوتی ہیں، ان کو کبھی مت ستایا کرو، یہ چاہے کسی بھی حال میں ہوں، بھائیوں کے مشکل وقت میں ان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتی۔ خدا را اپنی بہنوں کی قدر کرو۔ اللہ پاک سب بھائی بہنوں کو پیار اور محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہنیں تو بھائیوں کی جان ہوتی ہیں، اس لیے ہر سکھ اور دکھ میں وہ ساتھ ہوتی ہیں۔ میرے دل کی یہی دعا ہے کہ بہن جن لمحوں میں تو مسکراتی ہے وہ لمحے کبھی ختم نہ ہوں۔ اگر پوری دنیا آپ کا ساتھ چھوڑ دے مگر آپ کی بہن ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی ہوگی۔ روٹھنا اور منانا زندگی کا ایک حصہ ہے، بس اتنا خیال رہے ناراضگی زبان تک ہی رہے، دل میں عزت اور پیار ہمیشہ برقرار رہے۔ بہن کا پیار کبھی بیچا یا خریدا نہیں جا سکتا۔ دعا ہے اللہ پاک ہماری بہنوں کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔